الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس طرف دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ دخل مت دے عقیدت کے باب میں، یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ آج 13 رجب المرجب کا دن اور یہ آنے والی رات 14 رجب المرجب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت 13 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے اللہ کے گھر کعبہ اللہ میں ہوئی۔ بیت اللہ شریف میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی پرورش فرمائی، یعنی آپ پروردہ آغوش رسالت ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع علم عطا فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ آیت کس کے حق میں اور کیوں اور کب نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ خلاق کائنات نے اتنا علم عطا کیا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، تو وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یعنی حضرت علی کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، آپ ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف علم، اللہ نے آپ کو عمل کا بھی ذوق اور شوق عطا فرمایا تھا، عشق عطا فرمایا تھا۔ بعض ہوتے ہیں نا صرف علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد عمل نہیں کرتے۔ حضرت مولا کائنات کے سب سے بڑے صوفی ہیں، سب سے بڑے پیر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے پرورش بھی حاصل کی، تربیت بھی حاصل کی اور علم بھی حاصل کیا۔ یعنی آپ کائنات کے بڑے صوفی ہیں اور پیر ہیں اور آپ ولی ہیں۔ جو آپ کو ولی نہیں مانتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انا منک و انت منی۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کے معنی ہوتے ہیں مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مولا کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا، اور پھر حضرت جبریل امین کے لیے استعمال کیا، اور پھر صالح المؤمنین یا مومنین ہیں جو صالح لوگ ہیں، ولی ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے مولا کا لفظ استعمال کیا۔ اب مولا کے کئی معنی ہیں، دستگار، مددگار، مدد کرنے والا، مشکل کشا، دستگیر۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مومنین میں شامل ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود حضرت مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنا اللہ نے آپ کو علم عطا کیا تھا، تقویٰ بھی اتنا ہی عطا کیا تھا۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کسی کنویں کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور پھر اس کنویں کو بند کر دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے اور زمین برابر کر دی جائے، وہاں پر فصل ہو اور گھاس ہو، اور وہاں کوئی بکری چر لے، یعنی وہ گھاس کوئی جانور کھا لے، میں اس جانور کا دودھ بھی نہ پیوں۔ اتنا تقویٰ تھا اور عبادت کا ذوق کتنا تھا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبادت کا ذوق یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو کسی جنگ میں تیر لگا تو تیر اس قدر پیوست ہوا کہ آپ کو بڑی پریشانی ہوئی، تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے یہ تیر نہیں نکلے گا، تکلیف زیادہ ہوگی، ایسا کرتا ہوں میں نماز کی نیت کرتا ہوں، تم لوگ یہ تیر نکال لینا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی نیت کی تو باقی ساتھیوں نے تیر نکال لیا۔ یعنی آپ نماز کے اندر اس قدر مشغول اور محو ہوئے کہ آپ کو دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہ رہی، تکلیف یعنی آپ کو محسوس نہ ہوئی۔ اس قدر نماز کا ذوق تھا، اس قدر، اور قرآن کا کتنا ذوق تھا۔ آپ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹے عطا کیے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یعنی امام حسن اور حسین، ان کا کتنا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں ان کے باپ کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فیصلے بڑے زبردست ہیں۔ آپ قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ 2 عورتوں کا آپ کے پاس ایک معاملہ آیا، 2 عورتیں ایک بچہ لے کر آئی تھی، اور ایک کہتی یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی یہ بیٹا میرا ہے، دونوں جھگڑ پڑی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، خادم سے فرمایا جاؤ تلوار لے کر آؤ۔ جب وہ تلوار لے کر آیا، آپ نے فرمایا ایسا کرو اس کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر، جو اصلی ماں تھی، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو ماں جو تھی اصل ماں بچے کی، وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ اے مولا کائنات ایسا کیجئے، یہ بچہ اس کو ہی دے دیجئے، میں اپنے بچے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، کٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو یہ بچہ اسی کو دے دو، یہ اصل ماں ہے، وہ اصل ماں ہوتی تو ضرور تڑپتی۔ یہ مولا کائنات کی عقل تھی، آپ کی فہم تھی، اللہ نے آپ کو جو سمجھ عطا فرمائی اور جو شعور اور آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا وہ کمال کا تھا۔ اور ایک فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک عورت کا مسئلہ آیا، اس عورت نے زنا کیا تھا، اس کو حمل تھا، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے کہا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے، یعنی جو شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ زنا کرے تو اس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ الزانی والزانی تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بھی یہ سورۃ النور کی جو آیات ہیں آپ کو پتہ چلے گا، آپ پڑھ کے دیکھیں تفسیر، اس کے اندر یہ آیا ہوا ہے، جو شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ عمر فاروق نے فرمایا یہ اس نے زنا کیا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی شدہ عورت ہے اس کے بارے میں، اور پھر شادی شدہ ہو اور پھر حاملہ ہو، اگر وہ زنا کرے، زنا حمل جو ہے وہ زنا کا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو سنسار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم یہ دیا ہے جب تک وہ بچہ نہ پیدا کر لے اس وقت تک اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کا بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ قصور عورت کا ہے اس بچے کا نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد سنسار کیا جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیصلے بڑے زبردست ہیں۔ یمن کا ایک شخص تھا، وہ تاجر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک غلام کے ساتھ کسی جگہ روانہ کیا، تو راستے میں ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں کسی بات پر۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ پہنچے کوفہ پہنچے، تو جو غلام تھا اس نے یہ دعویٰ کر دیا اپنے مالک کے بیٹے کے بارے میں کہ یہ میرا غلام ہے، میں غلام نہیں ہوں۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں غلام نہیں ہوں، یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ فیصلہ جب لایا گیا، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایسا کرو، دیوار میں سوراخ کرو اور اس سوراخ میں دونوں کے سر آگے کر دو، اور پھر جب سر دوسری طرف نکل جائیں تو تلوار لے آؤ۔ جب تلوار لائی گئی، دونوں کے سر جو ہیں وہ دیوار سے آگے نکالے گئے، تو مولا کائنات نے فرمایا ایسا کرو غلام کا سر کاٹ دو۔ جب سر کاٹنے کی بات ہے تو غلام نے جلدی سر پیچھے کھینچ لیا۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی، غلام تو ہے، یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیسا زبردست فیصلہ سنایا۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے آج کل کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جو بھی آپ کی فضیلت میں جو حدیثیں سنائیں، جو روایات پیش کریں، فوراً کہتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی، یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ انہیں کہو بھائی جو روایات لکھی ہوئی ہیں ان کو تو مان دو۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سے بڑی محبت تھی، علم سے، عبادت سے بڑی محبت تھی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کا نام جو لیتا ہے کم از کم اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل بھی کرے۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خدا کے خوف سے کبھی
سکون کی نیند سو نہیں سکے تھے، لیکن جس رات ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود روانہ ہو گئے تھے، حضور علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور میں مدینے جا رہا ہوں، یہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سکون کی نیند سو گئے۔ تو کسی نے بعد میں آپ سے پوچھا سنائیے اس رات جس رات حضور نے آپ کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اس رات تو آپ کو پتہ تھا کہ آج قتل کیا جا سکتا ہوں، دشمن سر پہ ہیں اور سارے کفار وہ کتے کی طرح گھوم رہے ہیں حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، آپ ان کے بستر پر سو گئے، آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی۔ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ آپ نے فرمایا جیسی نیند اس رات آئی ہے نا کبھی بھی نہیں آئی۔ پہلے تو میں کبھی خدا کے خوف سے سو نہیں سکا، ایسا نہ ہو علی سو جائے اور موت کا فرشتہ غفلت میں آ کر لے جائے، یعنی علی خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے اور پھر یعنی مولا کائنات سوتے نہیں تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کے خوف سے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کہ میں سو جاؤں اور موت کا فرشتہ آ کے مجھے لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس رات کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آ جانا، حضور کے کہنے پر مجھے یقین تھا کہ صبح ہوگی میں زندہ رہوں گا اور امانتیں حضور علیہ السلام کی جو لوگوں کی امانتیں ہیں جو حضور کے پاس تھیں، حضور نے جو میرے حوالے کی تھی وہ میں واپس کر کے انشاءاللہ مدینہ طیبہ روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ سیرت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان لوگوں کا ذکر سنیں تو ذکر سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی لگا دیں دین حاصل کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے علم حاصل کیا اور پھر دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لانے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پورے کوفہ شہر کے بچوں کو شاگردوں کو تیار کیا اور شاگردوں کی ایک جماعت نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا استقبال کیا اور بڑے لوگوں کے دلوں کو علم کے نور سے بھر دیا۔ تو حضرت مولا کائنات بڑے خوش ہوئے ان سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ